الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اسلام کی تاریخ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور محرم کا مہینہ بڑا مکرم اور محترم ہے، مگر ہماری تاریخ اس مہینے کے ساتھ بڑے زخم لے کر آتی ہے، بہت ساری باتیں لے کر آتی ہے. آج اور کوشش ہوگا کہ اگلے جمعے میں اس موضوع جو کہ حضرت حسین کی شہادت اور واقعہ کربلا ہے اس کے حوالے سے بہت ضروری بڑی اہم چیزیں جو صدیوں سے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں وقفے سے عرض کروں گا کہ اس کے حوالے سے ہمیں بیسک معلومات بھی غلط ہوتی ہیں. ہماری جو مطالعہ پاکستان یا اسلامیات یا دینیات کی کتابوں میں جو تعلیمات ہمیں پڑھائی جاتی ہیں عمومی طور پر اور اکثر و بیشتر غلط ہیں، بالکل غلط بنیادوں پر. حضرت معاویہ کا جو وصیت نامہ چھاپا ہوا ہے وہ حضرت معاویہ کا وصیت نامہ کبھی تھا ہی نہیں. جو اہل تشیع نے اپنی طرف سے چیزیں شائع کی اور وہ بھی 7 صدیوں کے بعد شائع کی، وہ ہماری تاریخ ملت اور دیگر کتابیں میں موجود ہیں. ورنہ جو اصل ماخذ ہیں البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری، ان ماخذ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان ماخذ سے بالکل الگ تھلگ اور ایک نئی راہ قوم کو دکھائی جاتی ہے جس میں بڑی بڑی غلطیاں ہیں. میری آج کی گفتگو عمومی طور پر جو گفتگو ہوتی ہے ویسی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر کچھ علمی ماخذ کی چیزیں ہوں گی جو کہ شاید جوش و خروش سے خالی ہو، مگر ان باتوں کو سمجھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے. 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کا انتقال 60 ہجری میں ہوتا ہے، مگر حضرت معاویہ نے 40 برس حکومت کی، 20 سال گورنری اور 20 سال خلافت. تو 40 برس کی جو حکومت ہے اس کے اندر بس 2-4 واقعات ایسے ہیں جس کے اندر پریشانی ہے، جیسے حجر بن عدی کا واقعہ ہے، اس میں پریشانی ہے. اس کے علاوہ جنگ صفین ہے، یہ مسلمانوں کے لیے پریشانی. تو جنگ صفین ہے جو مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوئے. ورنہ 40 سال کے اندر اکا دکا واقعات ایسے ہو جانا جو کہ خود قابل تعویل ہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک بڑا کامیاب نظام سلطنت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 ہجری میں یہ سمجھ لیا تھا کہ ابھی حکومت 30 برس ایک شخص نے اگر حکومت کی ہے تو 30 برس کی حکومت کے بعد کسی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کبھی نہ کبھی اس دنیا سے رخصت لینی ہے. تو انہوں نے کوششیں شروع کر دی تھیں، مگر ان کوششوں کا جو بیڑا چلا تھا وہ اس طریقے سے چلا تھا کہ جو عراق کے حاکم تھے زیاد بن ابی سفیان، انہوں نے قبیصہ بن جابر کو حضرت علی کے پاس بھیجا. تو قبیصہ بن جابر حضرت معاویہ کے پاس بھیجا. تو قبیصہ بن جابر نے حضرت معاویہ سے پوچھا کہ آپ اپنے بعد جو نظام خلافت ہے وہ کس کے حوالے کریں گے؟ شورش اس زمانے میں بہت تھی، مسائل اس زمانے میں بہت زیادہ تھے، ایسا نہیں کوئی چھوٹے چھوٹے مسائل تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اتنے خطوط لکھے کہ آپ نے جو خلافت کو ترک کیا ہے، آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. حضرت حسن نے ان کو شدت کے ساتھ رد کیا. یہ 7ویں ہجری میں کچھ لوگوں نے آ کے ایسی بات
700 سال کے بعد کچھ لوگوں نے ایسی باتیں لکھی کہ حضرت حسن اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، مگر اصل میں ان کو خلافت چاہیے تھی۔ تو حضرت حسن نے ان کے رد میں یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ عربوں کی گردنیں کٹنے کے لیے میرے ایک اشارے پر تیار بیٹھے ہیں، مگر جو میں نے خلعت اتاری ہے میں اس کو واپس پہننے کو تیار نہیں ہوں، یعنی سختی سے منع فرمایا۔ حضرت حجر بن عدی نے بھی حضرت حسن کو بہت سے خطوط لکھے۔ حضرت حجر بن عدی جلیل القدر صحابی، حضرت حسن کو بہت سارے خطوط لکھے کہ ہم حضرت معاویہ سے زیادہ آپ کو اہل سمجھتے ہیں کہ آپ حضرت علی کے جانشین ہیں، حضرت معاویہ نہیں ہیں، لہٰذا آپ کے خلافت کا اعلان فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ حضرت حسن نے اس کو بڑی سختی سے رد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حسین کو خط لکھے گئے اور حضرت حسین نے پھر یہ خطوط میں جوابات دیے کہ میں حضرت معاویہ سے بیعت کر چکا ہوں، لہٰذا ان کی بیعت کو توڑنا یہ بغاوت ہوگی جس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ تو اس نوعیت کے بے شمار واقعات ہیں جو میں اگر آپ کو سناؤں تو شاید 1.5 گھنٹہ انہی واقعات میں گزر جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں بالکل سکون تھا، بلکہ حضرت معاویہ کے زمانے میں لوگوں نے حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر بہت سے صحابہ کو اکسانے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں نے اس نوعیت کے معاملات کیے۔ ایک سنگین واقعہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیش آیا تھا، لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کے پاس جب قبیصہ بن عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد امر خلافت کس کے پاس جائے گا، تو حضرت نے 6 نام لیے۔ میں آپ کے سامنے صرف نام لے رہا ہوں، لیکن حضرت معاویہ نے پورے القابات کے ساتھ ان حضرات کے نام دیے تھے۔ پہلا فرمایا کہ عبداللہ بن عامر کہ قریش کا شریف ترین اور حلیم ترین اور شفیق ترین انسان عبداللہ بن عامر، میں اس کو خلافت دوں گا۔ پھر سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بعد وہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ حضرت حسن بن علی کا فرمایا کہ میرے بعد تو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار حضرت حسن ابن علی ہے۔ پھر مروان بن حکم کا نام لیا، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام لیا، اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ ان کے بارے میں القابات تبری اور بدایہ والنہایہ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے القابات ان حضرات کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال فرمائے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے درمیان بہت سارے واقعات پیش آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ قسطنطنیہ پہ جو حملہ تھا وہ بڑا مشکل اور کٹھن قسم کا حملہ تھا، جس کو یزید ابن معاویہ نے سرکردگی کی اور کامیابی سے مسلمانوں کا ہمکنار کیا۔ تو یزید کا ایک حسن انتظام حضرت معاویہ کے سامنے آیا کہ شہزادہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک مجاہد ہے، شہزادہ ہونے کے باوجود بھی اس نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے ہیں، شہزادہ ہونے کے باوجود اس نے حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے اس نے سپاہی سالاری کی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی پازیٹو پوائنٹ تھا۔ جو 50 ہجری کے بعد جب حضرت حسن کا انتقال ہو گیا اور بہت سے ایسے فتنے کھلنا شروع ہوئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اہل شام تو سب کے سب یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے، مگر چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جیسے اہل مدینہ، اہل حجاز، اہل کوفہ اور اہل عراق، یہ 4 علاقے ہیں جو کہ یزید کے ہاتھ کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو حضرت معاویہ نے ان کو خطوط لکھے، تو سب حضرات نے سختی سے منع کر دیا کہ ہم بیعت نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو بڑی زبردست تقریر کی کہ بھئی یہ تو خسرو اور کیسر و کسرا کی سنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جاری کیا جائے۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کوئی چوتھا طریقہ اپنے اندر رائج کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا یہ طریقہ ہی ہم اپنائیں گے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ معاملات ہیں تو خود حج پہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے ملے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ملے، اور دیگر بہت سے صحابہ سے حضرت معاویہ نے ملاقات کی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ حضرات اس بات پہ پکے تھے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت معاویہ جو اقتدار میں تھے، تو جو بندہ اقتدار میں ہوتا ہے وہ اقتدار میں وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو دوسرے لوگ دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن حضرت معاویہ یہی سمجھے کہ میں اپنی جگہ پر درست ہوں، کہ میں اقتدار کی نشست میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر شام والے جو مرکز ہے، جیسے ہمارے اسلام آباد مرکز ہے، اگر شام والے کسی چیز پر متفق ہو جاتے ہیں تو دیگر علاقوں کو متفق کرنا مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ جب دیکھیں گے ہمارا معسکر، ہمارا مرکز، ہمارا جو لشکر کا مرکز ہے، جو سپاہ سالار ہیں، وہ سب کے سب اگر کسی شخص پہ متفق ہو گئے تو دوسرے خود بخود متفق ہو جائیں گے۔ اور حضرت معاویہ نے اس کے لیے خط بھی لکھا، کئی لوگوں کو خطوط لکھے، کئی لوگوں سے مشورے مانگے۔ شام کے لوگ فوراً تیار تھے، اس میں کئی جلیل القدر صحابہ بھی تیار تھے، لیکن کئی جلیل القدر صحابہ نے حضرت معاویہ سے سخت اختلاف کیا، یہاں تک کہ ولی عہدی کی جب بیعت ہوئی تو 2 عشرہ مبشرہ میں سے 2 صحابہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں سے تھے، یہ دونوں بیعت میں نہیں آئے۔ مروان نے کہا کہ اگر آپ نہیں چلیں گے، سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تب بھی حضرت سعید نے اس کی بات کو کوئی لفٹ نہیں کرائی کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں اس بیعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت معاویہ نے بات کیا، تشریف لائے، کہ آپ بیعت نہیں کر رہے، فرمایا کہ میں نے تو اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ ایک وقت میں اگر 2 خلیفہ کی بیعت ہونے لگے تو پھر دوسرے خلیفہ کو قتل کر دو، تو کیا ہم اللہ کے نبی کی اس بات کو مانیں؟ تو یہ تو ایک علمی پوائنٹ تھا، الزامی جواب تھا، مگر ظاہر بات ہے وہ خلیفہ کی بیعت نہیں تھی، وہ ولی عہدی کی بیعت تھی۔ تو حضرت معاویہ نے پہلے اس کے حوالے سے بڑی مشاورت کی، زیاد بن ابو سفیان کو بھی خط لکھا، تو زیاد نے کہا کہ بھئی میں اس کے حوالے سے عبید اللہ سے مشورہ کروں گا۔ عبید اللہ نے کہا کہ دیکھیں یزید کے معاملات اچھے نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ پوری خلافت کو سنبھال سکے گا، لیکن مجھے اجازت دو میں یزید کے پاس جاتا ہوں اور اس کی اصلاح نفس کرتا ہوں۔ چنانچہ عبید اللہ یہ یزید کے پاس گئے، اس کے جو بری عادتیں تھیں وہ چھڑانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، اور حضرت معاویہ کے سامنے ایک بہتر انسان آیا۔ لیکن ابو بکر بن ایاز جو کہ بڑے ائمہ میں سے، مالکی ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے لکھا، اور ایسے بہت سے لوگوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسا نہ کرتے بلکہ امر خلافت کو شورا کے نظام پہ چھوڑ دیتے، اور شورا کے نظام پہ چھوڑنے کے بعد اپنے کسی خاندان کے ایک فرد کو بھی مقرر نہ فرماتے، جائے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو مقرر فرمایا، تو یہ بہتر ہوتا کہ وہ کسی کو مقرر نہ فرماتے، مسلمانوں کے نظام کو اجتماعی شورا کے اوپر چھوڑ دیتے، تو یہ بہتر ہوتا۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خطا اجتہادی تھی، لیکن حضرت معاویہ نے حضرت حسین اور دیگر حضرات کو اس بات کے اوپر بہت زور سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیگر صحابہ کی اولادیں ہیں، جیسے عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور دیگر لوگ ہیں، اہل شام کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر اس کو کسی کو تسلیم نہ کیا گیا اور مسلمانوں کا معسکر شام میں ہوا تو جیسے صفین میں اہل شام اور اہل حجاز آپس میں جنگ کیے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے اور مسلمانوں کو اس سے زیادہ برا وقت دیکھنا پڑے۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات پہ بھی قائل کیا کہ یزید تو خلیفہ برائے نام ہوگا، اصل احکامات آپ جاری کریں گے کہ یہ صرف دستخط کرے گا، بقیہ احکامات آپ کے جاری ہوں گے، آپ لوگ جو کہیں گے یزید ویسا ہی کرے گا۔ لیکن پھر یزید کے اوپر پھٹکار ہوئی
کہ اس نے وہ سارے کام نہیں کیے جو وصیت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی، وہ اس وصیت کے بالکل برخلاف چلا، اس وصیت کے برخلاف اس نے کام کیے۔ جیسے حضرت معاویہ نے وصیت کی تھی کہ صحابہ سے مشورہ کرنا، ان سے مخالفت نہ کرنا، مگر اس نے سب سے پہلے صحابہ سے مخالفت کی کہ جو تمہارے اوپر تنقید کرے تو اس تنقید کو سوچنا بھی نہیں، لیکن اس نے اسی تنقید کو لیا اور ہررا کا خطرناک ترین واقعہ پیش آیا۔ اس نوعیت کی بہت سی چیزیں۔ 4 رجب 60 ہجری سیدنا معاویہ انتہائی کمزور ہو چکے تھے، حضرت کی کلائیاں بالکل ایسے پتلی پتلی لکڑی کی طرح ہو چکی تھیں، 80 سال حضرت معاویہ کی عمر تھی اور کھانسی کے اندر خون آتا تھا، لیکن اقتدار کا جاہو جلال ایسا تھا کہ جب کوئی ملنے آتا تو کہتے تکیوں سے ٹیک لگا کے مجھے بٹھا دو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں بیمار ہوں، اور جو کوئی بھی آتا تو اس کے بیٹھنے کا انتظام نہیں تھا تاکہ جو کوئی بھی آئے سلام کرے اور آگے چلا جائے، اور لوگوں میں یہ تک نہ پتہ چل سکا کہ امیر المومنین بیمار ہیں اور بیماری میں ضعف اس قدر زیادہ ہے۔ حضرت کی دونوں بیٹیاں کروٹ دلاتی تھیں تو فرماتے تھے تم اس آدمی کو کروٹ دلا رہی ہو جو عالم اسلام کو کروٹ دلایا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو 4 رجب بعض روایت کے مطابق 15 رجب اور بعض روایت کے مطابق 22 رجب جیسا کہ مشہور ہے، مگر صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 4 رجب 60 ہجری میں ہوا تھا، اور دمشق میں حضرت کا انتقال ہوا، اور یزید اس وقت دمشق میں موجود نہیں تھا، وہ کسی اور علاقے میں تھا، وہ وہاں سے چلا ہے اور 6-7 دن کے بعد وہ پہنچا ہے۔ حضرت معاویہ کا جنازہ بھی ہو چکا تھا، ان کو دفن بھی کیا جا چکا تھا۔ یزید نے پہنچتے ہی خلافت کی بیعت لوگوں سے لی اور تقریر کی کہ میرے والد حضرت معاویہ پہلے لوگوں سے کم تر تھے، مگر آگے آنے والے لوگوں سے بہتر تھے، کہ آگے آنے والے لوگ حضرت معاویہ سے کم ترین ہوں گے، ان سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ ان کو معاف فرمائے گا، اور ان نے جو بھلائیاں ہوئی کی اللہ رب العزت ان کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور اپنی خلافت اور بیعت کا اعلان کیا۔ اور جو حضرت معاویہ نے ان کو وصیتیں کی تھیں ان کو صرف نظر کر کے سب سے پہلے وہ علاقے جن علاقوں نے حضرت معاویہ کے کہنے پر یزید کی بیعت نہیں لی تھی، ان علاقوں میں اپنے کارندے بھیجے، اور سب سے پہلے اس نے مدینہ میں اپنے کارندے بھیجے۔ مدینہ پہنچے اور اپنے زریق حضرت معاویہ کے ایک آزاد کردہ غلام تھا، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے سیدھا حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان دونوں کی بیعت لو۔ تو یہ سب سے پہلا اٹیک تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بیعت نہیں کرتے ان کو ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا اور نظام سلطنت چلایا جاتا، اور جب وہ مناسب سمجھتے تو بیعت ہو جاتے، ورنہ جیسے 10 سال تک انہوں نے حضرت معاویہ کے زمانے میں بیعت نہیں کی تھی، آگے بھی بیعت نہ کرتے۔ اور ان حضرات نے کبھی بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، جیسے کہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ یزید بن عمر نامی ایک غلام تھا حضرت حسن کا، تو حضرت حسن نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ تھیلے رکھے ہوئے، کافی سارے تھیلے رکھے ہوئے تھے، تو تھیلے رکھے ہوئے تو یہ جو ٹب ہے اس میں پانی بھر کے لاؤ، تو مشکل لے کے آئے، اس ٹب کے اندر پانی بھرا، اور جو سارے خطوط تھے سارے کے سارے اس میں الٹ دیے، اور وہ سارا کا سارا پانی کالا ہو گیا۔ تو حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ یہ اہل نجد، اہل کوفہ، اہل عراق کے خطوط ہیں، کہا آپ نے ان کو پڑے بغیر پانی میں ملا کے ان کی سیاہی مٹا دی، یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جائے، یہ ہمیں حضرت معاویہ کے خلاف بہکانے کے لیے ہے۔ میں تو بچ گیا ہوں کیونکہ میں سمجھدار ہوں، لیکن مجھے ڈر حسین کا ہے، مجھے ڈر اس کا، حضرت حسین سامنے موجود ہے، مجھے ڈر اس کا ہے کہ کہیں ان کے خطوط اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ان لوگوں کی شورش بہت زیادہ تھی، مگر حضرت حسین نے نہ اس وقت خلافت کا مطالبہ کیا، نہ اس وقت بیعت کا مطالبہ کیا، نہ یزید کے آنے کے بعد کسی بھی قسم کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ اس بات کو خاص طور پہ ہم لوگ سمجھیں، اور وہ نوجوان بچے جو سن رہے ہیں وہ سمجھیں کہ حضرت حسین کو کبھی بھی خلافت کی لالچ نہیں تھی،
نہ کبھی پہلے تھی اور نہ کبھی بعد میں تھی۔ حضرت حسین کا جو مشن تھا وہ صرف یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک جو غلط ریت چل رہی ہے، ایک غلط طریقہ چلنا شروع ہو جائے، یہ طریقہ نہ چلے اور اسی وقت اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے مسلمانوں کی یہ روایت بن جائے کہ باپ خلیفہ، پھر اس کے بعد اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، جیسے کہ کیسر و کسرا میں تھا، ایسے مسلمانوں میں یہ طریقہ چلنا شروع ہو گیا تو مسلمانوں کو اس کی بات سے شدید نقصان ہوگا۔ چنانچہ حضرت حسین اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور اس کے سامنے حضرت حسین نے ایک دیوار بنائی، اور حضرت حسین یہی چاہتے تھے کہ یہ روایت ختم ہو، اور اگر یہ روایت چل گئی ہے تو پھر اس کی اصلاحات ہونی چاہیے کہ یزید کو جو حضرت معاویہ نے وصیتیں فرمائی ہیں اس کے مطابق چلنا ہے، نہ یہ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے۔ تو حضرت حسین کا مشن شروع سے لے کے آخر تک یہی تھا، اور حضرت حسین کے ایک ایک جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں اگر موضوع روایات جیسے کہ اہل تشیع کی طرف سے بہت ساری موضوع روایات اور ضعیف روایات گھڑی جاتی ہیں، وہ بالکل غلط ہیں اور ان کو غلط رخ پہ موڑا جاتا ہے، جن سے استدلال آج کل سوشل میڈیا پہ کر کے لوگ انتہائی غلط تاثر دیتے ہیں۔ کوئی تبری سے اٹھا کے، کوئی البدایہ والنہایہ سے اٹھا کے، کہ وہاں مجموعہ روایات ہے، حقیقی روایات وہ نہیں ہیں جو کہ صرف وہاں پر ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت نے اس سے جو نچوڑ نکالا ہے ہمیشہ وہ ہوتا ہے۔ جیسے بخاری میں احادیث ہیں مگر بخاری میں فقہ نہیں ہے، بخاری میں مسائل نہیں، مسائل کے لیے آپ کو شامیہ پڑھنی پڑے گی، مسائل کے لیے آپ کو مسائل کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ بخاری کے اندر امام بخاری نے اس کو صحیح فرمایا، صحیح کا مطلب صحیح ہے، صحیح کا مطلب حدیث کی کتاب ہوتی ہے۔ ترمذی اس کو سنن کہتے ہیں، سنن کا مطلب حدیث کی کتاب ہوتی ہے۔ صحیح کا مطلب حدیث کی، جیسے آپ میڈیکل کی فیلڈ میں جائیں گے تو وہ جتنی بھی کتابیں ہوں گی وہ میڈیکل کی کتابیں ہوں گی۔ میڈیکل میں انجینئرنگ کی کتابیں نہیں آتی ہوتی، اور انجینئرنگ کے اندر آپ یہ کہیں کہ وہاں پر مدرسے اور درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جایا کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب انجینئر کو آپ کہیں انجینئر کو حافظ قرآن ہونا چاہیے، انجینئر ہونے کا کرائٹیریا حافظ قرآن نہیں ہے۔ حافظ قرآن ہونا اچھی بات ہے مگر انجینئر کا کرائٹیریا حافظ قرآن نہیں ہے۔ ایسے حدیث کی کتابوں کی قسمیں ہوتی ہیں، پہلی قسم صحیح، یہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے، دوسری قسم سنن، یہ بھی حدیث کی کتاب ہوتی ہے، تیسری قسم مسند، یہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے، چوتھی قسم اسی طرح حدیث کی کتابوں کی قسمیں ہیں۔ تو یہ حدیث کی کتابیں مسئلوں کی کتابیں نہیں، ان سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، جو فقہ کی کتابیں بنتی ہیں، بدایہ بنتی ہے، بدایہ ثنایا بنتی ہے، شامیہ بنتی ہے، بحر بنتی ہے، نہر بنتی ہے، مسائل ان سے استنباط کیے جاتے ہیں، یہ مسئلوں کی کتابیں نہیں ہیں۔ ہمارے تو سوشل میڈیا میں ہر ایک نے 360 کھولو، اس سے مسئلہ نکالو، اس میں حدیث لکھی، مسئلہ نہیں لکھا۔ مسئلہ تو آپ کو فقیہ سے پوچھنا پڑے گا۔ فارمیسی کی کتاب دیکھ کر آپ بخار کی دوائی نہیں نکالتے ہوتے، بلکہ اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ فارمیسسٹ آپ کو جب بھی دوائی دے گا، ظاہر بات ہے وہ آپ کہیں گے اپنی دوائی بیچ رہا ہے، دوائی ہمیشہ ڈاکٹر دیتے ہیں، فارمیسسٹ نہیں دیتا ہوتا۔ تو اب یہ سب اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، یاد رکھیے گا مسائل اس میں اتنے زیادہ اور اہم ہیں۔ علمی شخصیات حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ علمی شخصیات تھیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سیاسی شخصیات تھیں۔ علمی شخصیات بھی تھیں لیکن ان کا پس منظر سیاسی تھا، اور جو لوگ سیاسی ہوتے ہیں ان کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، وہ فرنٹ مین ہوتے ہیں، علمی شخصیات کو زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے، ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ انس بن مالک موجود تھے، ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ عبداللہ بن مطیع موجود تھے، ان سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں تھا۔ حضرت سعید بن عاص موجود تھے، ان سے کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسن 3-4 سال اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے، بہت کم رہے۔
جبکہ دیگر بڑے صحابہ اللہ کے نبی کی صحبت میں زیادہ رہے، مگر ان سے بڑا مطالبہ تھا، اس لیے کہ یہ سیاسی شخصیات تھیں، ان کا سیاسی قد بڑا ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں جو سیاسی شخصیت ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے، بھلے سے اس کی علمیت کم ہو۔ تو صحابہ کرام کو جب ہم پرکھیں گے تو ہم دونوں اعتبار سے پرکھیں گے، صرف سیاسی اور علمی شخصیت کے اعتبار سے نہیں پرکھیں گے، لیکن یہ دونوں سیاسی اور علمی دونوں اعتبار سے بڑے تھے۔ تو جب ولید بن عتبہ یہ مدینے کا گورنر تھا، اس کو زریق آیا اور اس نے کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ ان دونوں کو رات میں بلائیں اور بیعت لیں، جیسے ہی پہنچو ان کو بلاؤ اور بیعت لو۔ تو سب سے پہلے زریق کو ان کے دربان نے روکا کہ بھی رات کا وقت ہے، رات 12-1 بجے کا وقت تھا، اس وقت پہنچے۔ اس وقت یہ زریق پہنچا تو اس نے کہا فوراً ولید بن عتبہ سے ملنا ہے، یہ مدینے کے گورنر تھے، ابھی اس وقت تو نہیں مل سکتے، حرام کا وقت ہے، یعنی فوراً ملنا ہے۔ کافی دیر اصرار ہوا تو پھر اس کے بعد ولید بن عتبہ کو جگایا، تو ولید بن عتبہ اٹھے، کہا جی کیا ہوا؟ کہ حضرت معاویہ انتقال فرما گیا۔ تو یہ سننا تھا تو وہ زار و قطار روئے کیونکہ ان کا حضرت معاویہ سے بڑا گہرا تھا، کئی جنگوں میں ان کے ساتھ رہے، کئی جنگوں میں ان کا ساتھ نبھایا اور بڑے وفادار اور بڑے تعلق والے۔ میں کہنے لگے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین ان دونوں لوگوں کو بلائیں اور ان دونوں لوگوں کو بلا کے فوراً بیعت لیں۔ تو ولید بن عتبہ بڑے سمجھدار تھے، ان کا زریق تم باہر رکو۔ مروان بن حکم کو بلایا، امام بخاری نے یہ روایت لکھی، امام بخاری کے استاد نے یہ روایت لکھی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ مروان کو بلایا اور کہا کہ ہاں بھی کیا کہتے ہو؟ کہا فوراً حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو کریں ورنہ ان دونوں کو قتل کر دو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی بڑی شخصیات کو میں قتل کر دوں؟ کہا ہاں قتل کر دو ورنہ بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، تیری ماں تجھ کو روئے، میں نے تجھ سے اس بے وقوفی کی امید نہیں کی تھی، نکل جائے یہاں سے۔ اس کو بھگایا، لیکن زور زیادہ تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین ان دونوں کو بلایا اور زریق نے پڑھ کے سنایا کہ یزید کا حکم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان دونوں سے بیعت لو، لہذا آپ بیعت لیں۔ حضرت حسین خاموش رہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم بیعت لیں گے تو ہم رات کے اندھیرے میں کیوں بیعت لیں گے؟ ہم جیسے لوگوں کو اگر بیعت کرنی ہے تو مجمع عام میں بیعت کریں گے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم نے بیعت کی ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ چنانچہ ٹھیک ہے تمہیں وقت دیتے ہیں، اور پھر سمجھ گئے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، حضرت حسین کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، تو ان کے پیچھے کچھ سپاہیوں کو بھیج دیا کہ جاسوسی کرو کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اکٹھا کریں۔ تو جیسے ہماری مسجد ہے نا، جیسے یہ مسجد ہے ہماری، ساتھ میں چھوٹی چھوٹی دیواریں، اس زمانے میں گھر بھی ایسے، آج کل گاؤں دیہاتوں میں ایسے گھر ہوتے ہیں۔ تو گھر نظر آ رہا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر گھر میں گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی اور اپنے بیٹے کے کان میں کہا کہ مدینے کے فلاں کونے میں جاؤ اور جا کے گھوڑا تیار رکھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نماز پڑھنا شروع ہو گئے، پوری رات نفلیں پڑھتے رہے۔ جب اندازہ ہوا کہ پہرا ختم ہو گیا ہے تو چپکے سے نکلے اور نکل کے گھوڑے پہ سوار اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین نے اگلے دن بیعت کرنے سے انکار کیا، پھر اس سے اگلے دن بھی بیعت کرنے سے انکار کیا، اپنے پورے خاندان کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد حضرت حسین نے مدینے کا سفر کیا۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، فرمایا آپ کو ہرگز مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ آپ یہاں پر ہیں، ہمارے حصار میں ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو حضرت حسین فرمانے لگے حضرت عثمان بھی تو یہی تھے، تو اللہ کے نبی کا مدینہ حضرت عثمان کے خون سے رنگا گیا، میں کوئی عثمان سے بڑا تو نہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ مدینہ رنگا جائے، لہٰذا میں مکے جاتا ہوں اور وہاں جا کے میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں، وہاں جا کے مشورہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا صلاح کی جا سکتی ہے، کیا بہتری کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑا خوبصورت جملہ بولا اور میں استودعک یا مقتول، استودعک من اللہ یا مقتول، اے شہید
میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات بہت ساری تھیں، حضرت حسین کو بھی معلوم تھی کہ مظلومانہ شہید کیے جائیں گے۔ آگے انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں کچھ روایات ذکر کروں گا، ہمیں جو موقع ہوا تو حضرت حسین یہ حضرت عبداللہ بن مطیع سے آ کے ملے۔ حضرت عبداللہ بن مطیع فرمانے لگے کہ نہ، آپ ہرگز مدینہ نہ چھوڑیں، ہم آپ کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے چھوڑنا ہے۔ چنانچہ یہاں سے مدینے کے لیے نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مطیع اور ان کے دیگر اصحاب کو ولید بن عتبہ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ تم لوگ بھی بیعت نہیں کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سفارش کی کہ بھئی نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن کہا کہ یزید کا یہی حکم ہے، میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جیل پہ حملہ کیا، جیل توڑوائی اور حضرت عبداللہ بن مطیع اور دیگر صحابہ کو مکے روانہ کر دیے۔ یہ یہاں سے چلے تو یزید کو پتہ چلا کہ ولید بن عتبہ تو بڑے نرم آدمی ہیں، تو یزید نے ایک بہت سخت قسم کے آدمی جس کا روایات میں ذکر آتا ہے کہ اس کا نام تھا الاشدق، سعید بن الاشدق۔ الاشدق فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو چتکبرا ہوگا، وہ میرے ممبر پہ چڑھے گا اور ممبر پہ چڑھنے کے ساتھ خطبہ دے گا، اور خطبہ دیتے ہی اس کو کھانسی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اشدق آیا ہے اور یہ مدینہ میں ممبر پہ چڑھا، اور ممبر پہ چڑھنے کے بعد اس نے جیسے ہی اعلان کرنے لگا کہ میں اہل مکہ پہ چڑھائی کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، تو اس کو ویسے ہی کھانسی شروع ہوئی، اتنی زیادہ کھانسی شروع ہوئی کہ اس کو وہیں پہ پیشاب نکلنے کا خطرہ ہو گیا۔ تو یہ الاشدق ایسا شخص تھا جسم پہ اس کے دھبے تھے، یعنی جیسے لوگ ہوتے ہیں وائٹ ہو جاتے ہیں اور بلیک ہو جاتے، تو چتکبرا اس کا جسم تھا۔ اور اس طریقے کی باتیں جو پیشن گوئیاں ثابت ہونا شروع ہوئی اہل مدینہ کے اوپر۔ حضرت حسین 4 شعبان کو یا 5 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سے لوگوں سے مشورہ ہوا۔ یزید یہاں پر بھی اٹیک کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے الاشدق کو بھیجا تھا کہ وہ اٹیک کرے، مگر شعبان کے بعد سے مکہ مکرمہ میں رش شروع ہو جاتا ہے حج کے موقع پر، تو یہ 5 مہینے 4 دن تک وہ رش کی وجہ سے حملہ نہ کر سکا۔ اس کے درمیان بہت سی باتیں ہوئی، حضرت حسین کی مشاورت حضرت عبداللہ بن زبیر سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی، اور اس کے بعد حضرت کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چند باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق